دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیندی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، بہت ہی بڑی سعادت کی یہ گھڑی ہے بہت ہی عظیم مجلس ہے، اور عظیم اس لیے ہے کہ اس مجلس کو نسبت حاصل ہے قرآن کریم سے، کہ یہ مجلس اس لیے سجائی گئی ہے کہ اس مجلس میں ایک خوش نصیب بچے نے قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں ہمیشہ کے لیے قرآن کریم کو محفوظ فرما دے۔ تو اس نسبت کی وجہ سے یہ مجلس بہت ہی عظیم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مجلس میں یہاں حاضر ہیں، موجود ہیں۔ مجلس اچھی ہے تو مجلس میں بیٹھنے والے بھی اچھے ہیں۔ بزرگوں، وقت بہت ہو چکا ہے، بہت ہی مختصر میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد مجلس کا انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ اس مجلس کی مناسبت سے، تکمیل حفظ کی مناسبت سے، ایک حدیث پاک کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ لامبی حدیث ہے لیکن اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اور حساب و کتاب شروع ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میدان حشر میں وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو گنہگار ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہوگا، اور گناہ کی وجہ سے چند دنوں کے لیے
انہیں بھی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. لیکن بزرگوں، وہاں اس میدان محشر میں حفاظ کی اس جیسے بچوں کی بھی ایک جماعت ہوگی. اللہ پاک حافظوں کی جماعت کو روک لیں گے. جنتی کو جنت میں بھیج دیا گیا، جہنمی کو، جن کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ان کو وہاں بھیج دیا گیا. حافظوں کی جماعت کو اللہ پاک روک لیں گے. انہیں جنت میں جانے کا حکم ابھی نہیں ہوگا. جانا تو یہ بھی چاہ رہے ہوں گے بہت. جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ بھی اٹھ کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ہمیں بھی ساتھ لے چلو. لیکن اللہ کہیں گے نہیں، تم لوگ ابھی رکو. بس میدان محشر میں گنہگار ہوں گے اور یہ حافظ قرآن، حفاظ قرآن یہ ہوں گے. اللہ پاک کہیں گے، حافظوں سے مخاطب ہوں گے کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے. تم نے دین کو سیکھا، قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم کو سیکھا اور پھر لوگوں کو سکھایا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر سکھائے. بے شک دنیا میں تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن آج بھی تمہاری ذمہ داری ایک ہے، باقی رہ گئی ہے. اسے پورا کر دو، تم بھی جنت میں چلے جاؤ. اللہ کا حکم ہوگا بزرگوں. ان حافظوں کو، ان جیسے حافظوں کو حکم ہوگا. کن کے لیے حکم ہوگا؟ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے حکم یہ ہوگا. رب العالمین یہ حکم کریں گے کہ تم ان گنہگاروں کے سلسلے میں سفارش کرو. آج تمہاری سفارش قبول کی جائے. یہ حافظ قرآن ہم جیسے گنہگاروں کے سلسلے میں اللہ کے حکم سے یہ سفارش کریں گے، یا رب العالمین انہیں بھی معاف کر دیجیے، ان گنہگاروں کو بھی بخش دیجیے. اللہ تو علیم و خبیر ہیں، اللہ تو سب کچھ جان رہے ہیں. اللہ ہی بہانہ ایک تیار کر رہے ہیں. چنانچہ سفارش کریں گے اور ان کی سفارش پہ گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا اور وہ گنہگار بھی اب جنت میں چلے جائیں گے. بزرگوں، اس میدان میں اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ گنہگاروں کی بخشش ہو جائے، جن کے نام جہنم کا چٹھا لکھا جا چکا ہے، اور پھر انہیں جنت میں بھیج دیا جائے. اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ کن کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ حافظ قرآن کی وجہ سے ہو رہا ہے. بزرگوں، اس سے حافظ قرآن کے مقام کو سمجھیے
اس کے رتبے کو سمجھیے کہ کتنا عظیم رتبہ ہے ان کا، کہ اللہ خود ان کو کہے گا کہ سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ حافظ قرآن جس کو یہ مقام دیا گیا ہے، بے شک صاحب نصیب ہے، خوش نصیب ہے۔ یاد رکھیے، یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ جگہ بھی بہت عظیم جگہ ہے کہ جس جگہ میں بیٹھ کر کے اس نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ وہ استاذ نہایت ہی قابل مبارکباد ہے کہ جس کی توجہ سے، محنت سے بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ وہ والدین نہایت ہی خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں، جنہوں نے فکر کی، کوشش کی کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ وہ سماج، وہ معاشرہ بہترین سماج اور معاشرہ ہے، وہ خاندان نہایت ہی خوش نصیب خاندان ہے کہ جس خاندان میں بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ وہ گھر رحمتوں اور برکتوں والا گھر ہے کہ جس گھر میں حافظ قرآن تیار ہو رہا ہو۔ بزرگوں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں کس کی وجہ سے آئی؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ قرآن کریم سے نسبت کو جوڑنے کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر والدین اس بات کی فکر لیں کہ اللہ نے اگر ہمیں 4 لڑکے دیے ہیں، 3 دیے ہیں، 2 دیے ہیں، تو کم از کم ایک بچہ ضرور حافظ قرآن ہو، کم از کم عالم دین بن جائے، باعمل عالم بن جائے۔ یہ فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ یہی آپ کی اصل دولت ہے، یہی اصل دولت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری سوچ بگڑ چکی ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل چکا ہے۔ اگر 4 لڑکے ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک پائلٹ بن گیا، اور ایک حافظ قرآن ہو گیا، تو سوچنے کا انداز کیا ہوا؟ یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے پوچھا کہ آپ کے لڑکے بچے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کیا ہے، تو فخر کے ساتھ کہیں گے ایک بچہ حافظ، ایک بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے، دوسرا بچہ انجینئر بن گیا ہے، تیسرا بچہ پائلٹ بن گیا۔ ہاں، وہ ایک چوتھا جو لڑکا ہے ہمارا، کوشش تو بہت کیا کہ وہ بھی ڈاکٹر بن جائے، لیکن نہیں بن سکا، تو حافظ قرآن اس کو ہم نے بنا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انداز ہمارے سوچنے کا ہے۔ نہیں بزرگوں، فخر کے ساتھ کہیے کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ آپ کا سر یہاں فخر سے اٹھنا چاہیے کہ بچہ میرا حافظ قرآن ہوا ہے۔ جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا حافظ قرآن ہوا
تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس بچے کے استاد سے کہا کہ آپ اس بچے کو ساتھ لے لیجئے اور ابا حضور شاہ جہاں کے پاس لے جائیے اور بتائیے کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے، آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بھی دعائیں دیں گے اور شاہ جہاں کی طرف سے میرے اس حافظ بیٹا کے استاذ کو بھی ان کی طرف سے کچھ انعام اور بخشش مل جائے گی۔ مقصد یہ تھا، ان کو خوشی ہوگی۔ حافظ صاحب لے کر کے گئے، بتایا کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ شاہ جہاں سے کہا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے والد سے کہا، وہ رونے لگے۔ شاہ جہاں کی آنکھوں میں آنسو، آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے۔ اب یہ حافظ صاحب جو تھے استاذ، یہ پریشان، الٹے پیر آ گئے اورنگزیب کے پاس، کہا وہ تو رو رہے ہیں، نے خوشی کا اظہار کیا، نے دعائیں دی اور رونے لگے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود پہنچے اپنے والد ماجد شاہ جہاں کے پاس، کہا ابا حضور آپ رو رہے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا۔ کیا جواب دیا شاہ جہاں نے؟ بزرگوں دلوں پہ نقش کیجئے۔ شاہ جہاں نے کہا اورنگزیب تمہارے لیے خوشی کا مقام ہے، تمہارا بیٹا حافظ قرآن ہوا ہے، کاش کہ میرا بیٹا بھی کوئی حافظ قرآن ہوتا، کاش کہ، تو میرے لیے بے شک خوشی کی بات ہوتی۔ اورنگزیب بڑے عالم تھے، بادشاہ وقت ہیں، لیکن حافظ اس وقت تک نہیں تھے۔ دل میں ایک ٹھیس سی لگی اور ارادہ کر لیا، ٹھان لیا کہ حفظ قرآن کرنا ہے، قرآن شریف کا حافظ بننا ہے۔ امور سلطنت کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے حفظ قرآن شریف کو حفظ کرنا، یاد کرنا شروع کر دیا، اور کچھ مہینوں میں حافظ قرآن ہو گئے۔ کچھ مہینوں بزرگوں آپ نے دیکھا، یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ جب ایک بادشاہ امور سلطنت میں مشغول، وہ جو فکر لے لیتا ہے حافظ قرآن ہو جاتا ہے، تو کیا اگر ہم یہ فکر لے لیں کہ ہمارے 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکا ضرور حافظ قرآن ہوگا، تو ہماری فکر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ فکر لینے کی ضرورت ہے، دل میں اس کی عظمت کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ عظمت کو بٹھائیے، فکر لیجئے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ بہت ہی خوش نصیب ہے یہ بچہ، ان کے والد ماجد، ان کے گھر والے بہت ہی خوش نصیب ہیں، ان کے خاندان والے بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ایک ایسا لڑکا دیا ہے کہ جس کے ساتھ وہ صفت لگی ہے جو صفت کے اللہ کی ہے۔ حافظ یہ اللہ کی صفت ہے، رب العالمین کی صفت ہے، اس صفت کے ساتھ یہ بچہ متصف ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ، سب یہ ارادہ کریں، تہیہ کریں، عزم کریں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ انشاءاللہ ضرور بنائیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ بزرگوں وقت بہت ہو چکا ہے، آپ لوگ صبح سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جیسا کہ مجھ کو معلوم ہوا۔ بس میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، یہ دعا دیتے ہوئے کہ اللہ پاک ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دل میں یہ فکر پیدا کر دے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کسی نہ کسی ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعترته بعدد کل معلوم لک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ حفظ قرآن کی تکمیل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے بے شک آخرت میں ہم سب کے لیے سفارشی بنے گا۔ اے اللہ اس کے حافظ ہونے کی برکت سے ہمارے گناہوں کو دنیا کے اندر بھی بخش دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ اس حفظ قرآن کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی قرآنی زندگی عطا کر دیجئے، ہماری زندگی میں قرآن کی تعلیم عطا کر دیجئے، قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں قرآن کریم کی ہوا پیدا کر دیجئے، قرآنی ہوا پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ قرآن تو آیا ہی ہے اسی لیے کہ یہ بلند ہو، ہر چیز پہ قرآن شریف بلند ہے اور بلند رہے گا۔ القرآن یعلو ولا یعلا۔ اے اللہ قرآن محفوظ ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ نے لے لی ہے۔ اے اللہ اس محفوظ شے سے اے اللہ ہم سب کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ اس بلند چیز سے ہم سب کو جوڑ دیجئے۔ اے اللہ جو محفوظ شے سے جڑ جاتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ بے شک قرآن کریم محفوظ ہے، بلند تر ہے۔ اے اللہ قرآن شریف سے ہم سب کو سچا تعلق عطا فرما دیجئے، قرآن کریم کی نسبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، قرآن شریف کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بچے کے استاذ نے بڑی محنت کی ہے، یا اللہ اس کے استاذ کی محنت کو بھی قبول کر لیجئے۔ اے اللہ جس جگہ پہ جس مدرسے میں مکتب میں یا اللہ قرآن شریف کی تعلیم ہو رہی ہے، جس مکتب میں بیٹھ کر اس بچے نے قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، یا اللہ اس مدرسے کو بھی قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس مدرسے کی خوب ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بڑے ہمارے بزرگ اکابر علماء اے اللہ آپ کے چہیتے بندے رات کو اٹھ کر کے آپ کے حضور میں گر گڑاتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے لیے حصے وافر عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اس مجلس میں اس ارادے سے آئے ہیں کہ قرآن شریف کی تکمیل آج ہونی ہے تو قرآن شریف کی برکت سے ہماری فلاں ضرورت پوری ہوگی، ہماری فلاں مراد پوری ہوگی،
اے اللہ جن کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں، جو جائز مرادیں ہیں، اے اللہ قرآن شریف کی برکت سے ان کی مرادوں کو پورا کر دیجئے، ان کی جائز حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو، اے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، کلمے والی موت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس پورے سماج اور معاشرے میں دینی فضا قائم فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں دینی فضا قائم فرما دیجئے، دین کا ماحول بنا دیجئے، دینداری عطا فرما دیجئے، 100% ہمیں دین عطا فرما دیجئے، مسجد کے اعمال سے لگنے والا بنا دیجئے، مسجد کا اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، ہماری زندگی میں نماز ہم قائم کرنے والے پوری زندگی میں بن جائیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔